السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین سعدوا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا، وعلی أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء، اللهم صل على محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى۔ اللهم إني أسألك علما نافعا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد آج دے اس عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حسد دے عنوان تے گفتگو ہوئے گی اللہ دی رحمت دے نال۔ حسد کیا ہے کہ خالق کائنات نے کسی انسان کو کوئی نعمت عطا فرمائیے، او نعمت دے چھن جان دا انسان سوال کرے، یعنی کہ انج کہہ لو کہ اللہ تعالی نے کسی بندے نو اچھی گاڑی عطا فرمائیے، اچھا مکان عطا فرمائے، ویکھن والا او دی اچھی گاڑی نو برداشت نہیں کردا، ویکھن والا او دے اچھے مکان نو برداشت نہیں کردا، او دے اچھے لباس نو برداشت نہیں کردا، یعنی کہ ہر ٹائم او دے دل اندر یہی خیال ہوندا ہے، یہی تمنا ہوندی ہے کہ اینو اللہ تعالی نے
نعمت عطا کیتی ہے اے کول روے نہ روے، بلکہ انج نہیں کہنا چاہیے، آواز انج نہیں کہنا چاہیے کوئی اللہ رب العالمین نے کسی انسان نو، ہر انسان نو نعمتاں عطا فرمائیاں نے، بڑیاں بڑیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے۔ خالق کائنات نے ہر انسان نو کوئی نہ کوئی نعمت عطا فرمائی ہے، بلکہ کسی دی نعمت ویکھ کے دعا کرنی چاہیے، اللہ اے میرے ویر نو اور نعمتاں عطا فرما اور مینوں بھی اپنے خزانے اندروں نعمت عطا فرما۔ اور دوسری بات، نقطے دی بات، حسد کرنے والا بندہ جیڑا ہے نا وہ کدی صحت مند نہیں ہویا کرتا۔ کیوں صحت مند نہیں ہویا کرتا؟ کیونکہ جدو ہر ٹائم اس بندے نے حسد کرنا ہے، حسد دی آگ اندر جلنا ہے، تے او دی صحت پھر کتھوں بڑھنی؟ حسد جڑی بڑی گندی بیماری ہے، جس بندے دے دل اندر حسد آ جائے او بندہ تباہ و برباد ہو جاندے۔ جس گھر اندر حسد آ جائے او گھر تباہ و برباد ہو جاندے۔ جس دفتر، زمین، کسی بھی جگہ تے حسد آ جائے او جناب خاندان ہر چیز تباہ و برباد ہو جاندی ہے حسد دی وجہ تو۔ دعا کریا کرو اللہ حسد دی گندی بیماری تو محفوظ فرمائے۔ آئیے اللہ کے قرآن تے غور کیجئے، توجہ کیجئے کہ خالق کائنات دا قرآن حسد دے متعلق کی بیان فرما رہے، اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان تے غور کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے پہلے سمجھن تو بعد او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی دے سینہ پاک دے نازل گنو اللہ دا قرآن بیان کر رہے، فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر نو حکم دے رہے نے، اپنے پیغمبر نو آرڈر دے رہے نے، اے میرے پیغمبر تسی دعا کریا کرو، اے میرے محبوب تسی دعا کریا کرو، اے میرے پیارے تے لاڈلے نبی تسی ساڈے کولو روزانہ دعا کریا کرو۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، دعا کی کرنی ہے اللہ مینو حاسدین دے شر تو محفوظ فرما، اللہ مینو حسد کرن والیاں دے گروہاں تو محفوظ فرما۔ اللہ اکبر، کائنات دے لوگو جدو بندہ حسد کردا ہے نا، حسد دی بیماری اندر جدو انسان مبتلا ہو جاندا ہے، جدو انسان حسد دی گندی بیماری اندر آغوش اندر آ جاندا ہے، اودو انسان اللہ دیا نافرمانیاں کردا ہے، اودو انسان اللہ کے رسول دیا نافرمانیاں کردا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن پاک دی اس آیت اندر اللہ اکبر، اس تو پچھلی آیت اندر اللہ رب العالمین فرماتے نے جدو انسان حسد کردا ہے نا، جدو انسان حسد دی آگ اندر جل دینا، اور انسان سب تو پہلا کام کی کردا ہے، سب تو پہلا پوائنٹ کی پکڑدا ہے، انسان اور جناب
جناب جادو کروانا شروع کر دیندے ادو انسان کی کردے کالے علم والیاں دے کول چلا جاندے ادو انسان کی کردے اللہ دیاں نافرمانیاں کردے ادو انسان کی کردے خالق کائنات دے پیغمبر دیاں نافرمانیاں کردے اللہ اکبر تسی نہیں سمجھے ویکھو نہ کوئی بندہ قصد کر دے کسی دا مکان اچھا ہے مکان تو جناب سڑ کے جلس ہو کے کالے علم والے دے کول جاندے جا کے تویز بنا کے لیاندے اللہ اکبر کہندا کیے بابا جی دا مکان جناب تباہ ہو جائے دا مکان برباد ہو جائے کسی دی اچھی دکان بیکھ لئیے نا وہ دی دکان بیکھ کر کے بابیاں دے کول چلا گیا ہے جا کے منتر پڑھانے شروع کر دیتے نے جا کے جادو کروانے شروع کر دیتے نے ایدی دکان دا ککھ نارے ایدی دکان تباہ کو برباد کو جائے کسی دی زمین اندر اچھی فصل بیکھ لئیے اچھا اناج بیکھ لئے کالے علم والے دے کول چلا گیا ہے جا کے جناب جادو کروانا شروع کر دیتا ہے وہ دی زمین اندر طویل نپتا پھرتا ہے ایدی زمین اندروں اناج زیادہ نہ نکلے کائنات دے لوگوں حسد بڑی گندی بیماری ہے تائیں تے خالق کے کائنات نے اپنے پیغمبر نو حکم دیتا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا حَسَدَ اے میرے پیغمبر دعا کریا کرو اے میرے پیغمبر میرے کولو التجا کریا کرو اللہ مینو غاسقین دے حسد تو محفوظ فرما اللہ مینو غاسقین دے شر تو محفوظ فرما نہیں سمجھے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی فرماتے نے لا یجتمعان فی القلب عبد الایمان ولا غاسد اللہ کے نبی فرماتے نے کائنات دے لوگوں ایک بندے دے دل اندر دو چیزاں کدی جمع نہیں ہو سکدیاں کیڑیاں دو چیزاں اللہ دے نبی فرماتے نے ایمان تے حسد کائنات دے لوگوں پتہ چلیا جیڑا بندہ ایمان رکھن والا ہوئے گا جیڑا بندہ ایماندار ہوئے گا جیڑا اللہ دے قرآن نال پیار کرتا ہوئے گا جیڑا خالق کے کائنات دے پیغمبر دے فرمان نال پیار کرتا ہوئے گا کدی حسد نہیں کرتا ہوئے گا کیونکہ اللہ دے نبی دا فرمان ہے رسول اللہ دا فرمان ہے ایک دل اندر دو چیزاں جمع نہیں ہو سکدیاں حسد تے ایمان اگر چاہتے ہو کہ ساڑھے دل اندر ایمان باقی رہ جائے اگر چاہتے ہو کہ ساڑھے دل ایمان نال پرے رہن اگر چاہتے ہو کہ ساڑھے دل اللہ دی یاد اندر جناب لگے رہن پھر اپنے دل اندروں حسد نکال دو اللہ اکبر اللہ دی نبی فرماتے نے کائنات دے لوگوں لا تحاسدوا ولا تناجشوا اللہ دی نبی فرماتے نے جڑا بندہ حسد کردا ہے نا جڑا بندہ حاسدی بندہ ہے حسد کر کر کے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے اللہ دے نبی فرماتے نے او بندے دیاں نیکیاں انج نامہ اعمال اندروں ضائع ہو جاندیاں نے او بندے دیاں نیکیاں انج ختم ہو جاندیاں نے اللہ دے نبی نے مثال بیان فرمائی ہے اللہ دے نبی فرماتے نے دیکھو نہ ایک سکی لکڑی ہے انہوں آگ لگائی جائے سیکنڈاں منٹاں اندر او لکڑی جل کے راکھ ہو جائے گی انجی
اللہ دے نبی فرماندے نے حسد کرن والے بندے دی مثال ہے حاسدین بندے دی مثال ہے جڑا بندہ حسد کر دے نا خالق کائنات اس بندے دیاں نیکیاں نو ضائع کر دیندے نے اللہ اکبر رسول کائنات فرما دینے کہ وہ بندے دیاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے اور چاہے جتنیاں مرضی نیکیاں کر لے ایج کہہ لو ادھروں نمازاں پڑھ رہی ہے تہجد پڑھ رہی ہے نوافل پڑھ رہی ہے مگر او دے دل چو حسد نہیں جا رہا او دیاں ساریاں نیکیاں تباہ و برباد ہوئی جا رہی دعا کریا کرو اللہ اس بیماری تو سانو محفوظ فرمائے میرے اور پسند پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی فرماتے نے لا تغاسدوا ولا تباغضوا اللہ دے نبی فرماتے نے کائنات کے لوگوں آپس اندر حسد نہیں کرنا ولا تباغضوا اور آپس اندر بغض نہیں رکھنا کائنات لوگوں سب تو پہلا جدو انسان حسد کرے گا نا ادو بغض بھی کرے گا جدو حسد کرے گا ادو دشمنی بھی رکھے گا جدو حسد کرے گا ادو نفرت بھی کرے گا جدو حسد کرے گا ادو اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں کرے گا اللہ دے نبی فرماتے نے کائنات دے لوگوں مینوں ڈارے میری امت اس گناہ اندر شامل ہو جائے گی اس گناہ نو پکڑ لے گی جڑا گناہ پہلیاں امتاں اندر ہویا کرتا جس گناہ کی وجہ تو اللہ نے پہلیاں امتاں ہلاک کیتا تباہ و برباد کیتا صحابہ رض کرتے نے اللہ کے نبی جی او کیڑا گناہ ہے خالق کے کائنات دے پیغمبر فرماتے نے میرے صحابہ کرام او گناہ حسد ہے اللہ دے نبی فرماتے نے لوگ آپس اندر حسد کرن لگ جان گے بغض رکھن لگ پین گے دشمنیاں کرن لگ پین گے اج تیرے معاشرے اندر اگر کوئی قتل ہو رہا ہے تے حسد دی وجہ تو ہو رہی ہے اگر لڑائیاں ہو رہی نے تے حسد دی وجہ تو ہو رہی نے اگر جناب کرا تے گھر برباد ہو رہے نے حسد دی وجہ تو ہو رہے نے خدا را اج حسد نو چھوڑ دو گے کامیابیاں مل جان گیاں کامرانیاں مل جان گیاں سیدنا جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے نے میں اللہ کے نبی دے کول گیا جا کے دن سوال کیتا ایو افضل الناس اللہ کے نبی جی بندیاں در سب تو بندہ کیڑا اچھا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مخموم القلب صدوق اللسان اللہ کے نبی فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں جڑا بندہ مخموم القلب ہوئے صدوق اللسان ہوئے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی جی صدوق اللسان تے سمجھ گیا سچی زبان والا ہوئے مخموم القلب نہیں سمجھے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام مخموم القلب تو مراد اے دل جڑا ہے نا حسد تو خالی گنا چاہیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مخموم القلب دا مطلب کہ دل جڑا ہے حسد تو پاک ہوئے دل جناب بغض تو پاک ہوئے نفرتاں کینہ کدورت تو پاک ہوئے مگر آج کنج پاک ہوئے آج ہر بندہ ہی حسد کر رہی ہے ہر انسان حسد کر رہی ہے کوئی جناب برداشت نہیں کرتا کسی دے کول سواری اچھی آ گئی ہے سڑ کے مر جاندا ہے کسی دی دکان اچھی ہے
تے جناب دی دکان ویکھ کے برداشت نہیں کردا، مکان اچھا ہے، گاڑی اچھی ہے، برداشت نہیں کردا۔ کائنات دے لوگو حسد نہ کریا کرو، بلکہ اللہ کو دعا کریا کرو کہ اللہ سانو بھی اپنے خزانے اندروں عطا فرما۔ بات یاد آ گئی، مولانا معین الدین لکھنوی رحمت اللہ علیہ جامعہ محمدیہ اکاڑا دے استاد محترم درس دیا کرتے روزانہ فجر دی نماز تو بعد، یا جدو بھی انہوں نے جامعہ اندر نا نماز پڑھانی تے پڑھان تو بعد انہوں نے نا درس ارشاد فرمانا۔ ایک دن درس دے رہے نے وہ جناب حسد دے مضمون تے مثال انہوں نے بڑی پیاری بیان فرمائی ہے۔ فرما دے رہے کہ ایک بندہ ایسا جڑا بڑا ہی غریب بندہ، بڑا ہی بے چار تے لاچار بندہ، پریشان، کھان جوگا آٹا نہیں، رہن جوگی چھت اچھی نہیں، سواری اچھی نہیں، تے دل اندر نہ چل دیاں چلا دیاں ایک بندے دے کول مثال بیان کر رہی ہیں، پہنچے نے کہ یار میں بڑا ماڑا تے غریب بندہ کی کرا؟ وہ بندہ کہندا ہے چلا کر، چلا کرے گا جو اللہ دے کولوں منگے گا تینوں مل جائے گا۔ وہ بندے نے چلا کیتا، چلا کرن تو بعد آواز آئی کی چاہیے؟ کہندا ہے جناب مینوں سب کچھ چاہیے، گاڑی، مکان، رہائش، یہ وہ سب کچھ منگ لیا، انہوں ہر چیز مل گئی۔ اور ہمسائے حسد دی مثال، اور جڑے ہمسائے سننا پریشان ہو گئے کہ یار یہ تے آٹا ساڈے کولوں لے کے کھاندا سی، ایدے کولوں تے ڈنگ دی روٹی نہیں سی پکدی، آج اتنا امیر کیوں گئے؟ ساڈے اندر آج کل عام ہو گئے کوئی بندہ امیر ہو جائے نا تھوڑا جا، اور یار عزت ذلت مالک دے ہاتھ اندرے تو کی دے سکنا ہے کسے نو، تے برداشت نہیں کر دے یار امیر کیوں ہو گئے؟ وہ اسے طریقے دے نال نا کہندے نے یار امیر ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ انہاں دی عورت اس گھر اندر آئی، آ کے کہندی ہے کہ تسی امیر کنج ہو گئے ہو؟ عورت کہندی ہے کہ میرے خامد نے نا چلا کیتا ہے، چلا کرن تو بعد انہیں جو منگے انہوں مل گئے۔ ایک عورت اپنے گھر جا کے اپنے خامد نو کہندی ہے جا تو بھی چلا کر، اے چلا کرن گیا ہے، چلا کردا رہیا، آواز آئی کی چاہیے؟ کہندا مینوں کچھ نہیں چاہیدا، جو میرے ہمسائے نو دتا جے سب کچھ لے لو۔ اللہ اکبر، اے تے حسد دی مثال ہے۔ اور یار انج نہ کریا کر، اپنے کسے ویر دا لباس اچھا ویکھیں، دکان اچھی ویکھیں، انہوں خوشحالی اندر ویکھیں، او دے واسطے دعا کریا کرو اللہ ان اور خوشحالیاں پیدا فرما۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے کہ جدو بندہ اپنے مسلمان ویر واسطے دعا کر دے نا، ادھر اے اپنی زبان تو اپنے ویر واسطے جملے ادا کر رہے، الفاظ ادا کر رہے، اے اپنے ویر واسطے کہہ رہے تے فرشتے ایدے واسطے کہہ رہے، اللہ جو ہے اپنے ویر واسطے منگ رہے، اللہ انہوں او کچھ بن منگن تو عطا فرما دے۔ کتنا پیارا سودا ہے، مگر آج سانو حسد تو فرصت ملے تے تائیں نا اسی حسد تو باہر نہیں نکل دے۔ خدارا اپنے آپ اندر تبدیلی پیدا کرو، حسد دی بیماری کو ختم کرو۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی دا ایک صحابی ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما دینے، ایک صحابی نا انصاری صحابی ہے، اللہ دے نبی دے کولے جائے، مسجد نبی اندر تشریف لے آئے، داڑھی تو جناب پانی دے قطرات گر رہے نے، اور جناب خوشحال منہ، پریشانی دے کوئی اثار نہیں، انج کر کے گزر کے چلا گیا ہے۔ اللہ دے نبی فرما دینے، میرے صحابیوں اے جڑا بندہ ہونے گزریا
کائنات اے اللہ دی جنت دا مہمان بندہ ہے، اے جنتی بندہ ہے جنہیں جنتی مہمان دیکھنا ہوئے، اینو دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ دوسرا دن آیا، اس طرح اللہ دے نبی فرماتے ہیں جس بندے نے جنتی دیکھنا ہوئے اے بندے نو دیکھ لو۔ تیسرا دن آیا، اللہ دے نبی فرماتے ہیں جس بندے نے جنتی دیکھنا ہوئے اے بندے نو دیکھ لو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ اکبر 3 دن گو گئے نے اللہ دے نبی دی زبان تو سن دیا۔ تیسرا دن گویا اللہ دے نبی دی زبان تو جنت دی بشارت سنیے، او دے مگر چند دیاں چلا دیاں آگے نے آ کے کہندے نے سونیا تیرے گھر اندر میں 3 دن رکنا چاہنا۔ او اللہ دے نبی دا صحابی انصاری کہندے جی ویلکم، میرے گھر اندر مہمان بن کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص انج کر کے صحابی دے گھر اندر 3 دن رہنے، 3 دن رہن تو بعد چلن لگے نے، دروازے تو باہر نکلے نے۔ اللہ کے نبی دا صحابی فرماندا ہے اوے اللہ دیا بندیا تیرے اندر تے کوئی میں ایسی جناب خوبی نہیں دیکھی جڑی عام روٹین تو زیادہ ہوئے، میں تے تیرے اندر کوئی انج دا کام نہیں دیکھیا جڑا جناب ساڈے تو زیادہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا عمل کی کرنے جدی وجہ تو اللہ کے نبی نے تینوں مسلسل 3 دن جنتیاں گارنٹیاں دتیاں نے، جنتیاں بشارتاں دتیاں نے۔ اس صحابی بول کے کہندے اللہ دے نبی دیا صحابیہ میرے ویر سوال کرنے والیا میں کوئی انج دا عمل تے نہیں کرنا، نہ تہجد پڑھنا، نہ رات نو اٹھ کے نوافل ادا کرنا، ہاں اے جڑا میرا دل نے نا اس دل اندر قصد دی بیماری۔ اللہ اکبر۔ صحابی بول کے آندے اس دل اندر حسد جیسی بیماری، فرماتے نے کہ میرا دل حسد تو پاک ہے، اس دل اندر کسے ویر آستے حسد نہیں۔ حسد سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے نے ایک تیرا عمل ہے جدی وجہ تو اللہ دے نبی نے تینو جنت دی بشارت دیتی۔ آج اگر چاہتے ہو کہ اسی کل جنت دے مہمان بنیے، جنت سانو مل جائے، جنت دا دروازہ گزریے، تے پھر آج تو بعد اپنے دلانو حسد تو پاک، آج تو بعد اپنے دلانو حسد تو پاک کر لو، اپنے دلانو حسد جیسی گندی بیماری تو محفوظ فرما لو۔ آئیے اللہ دے قرآن پہ غور کیجئے، اللہ دے قرآن نے ایک واقعہ بیان کیتا ہے حسد دا۔ میری اور تسانے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی دے سینہ پاک دلہ دل کون والا اللہ دا قرآن حسد دا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا آدم علیہ السلام بات ذہن سب تو پہلا اس دنیا چی حسد کنے کیتا ہے؟ بولو۔ سب تو پہلا شیطان نے حسد کیتا ہے۔ کہ حسد کیتا ہے؟ خالق کے کائنات فرما دینے اے ابلیس میرے آدم نے سجدہ کر، اور کہندہ ہے میں آگدہ ہو کے مٹی نو سجدہ کرا، اے مینو گوارا نہیں گوارا۔ انہیں حسد کیتا ہے۔ اور بات یاد رکھو جتنے بھی قیامت تک حاسدین ہوں گے وہ شیطان دی لڑی اندروں ہوں گے، شیطان دے چیلے ہوں گے، شیطان دی فرما برداری کر رہے نے اور رب رحمان دی نافرمانی کر رہے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سیدنا آدم علیہ السلام خالق کے کائنات دے پیغمبر نے، اللہ رب العالمین دے برگزیدہ بندے نے۔ سیدنا آدم علیہ السلام 2 بیٹے نے، ایک دا نام قابیل ہے، ایک دا نام حابیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں حکم عطا کی
میرے رستے اندر قربانی کرو نا۔ اللہ اکبر، حبیل چھوٹا بیٹا ہے، انہیں اللہ دے رستے اندر قربانی کنج دی کیتی ہے، بڑی سونی تے بڑی اچھی قربانی کیتی ہے۔ قبیل جناب بڑا بیٹا ہے، انہیں اللہ دے رستے اندر قربانی کیتی ہے، بالکل ماڑا جیا جانور ہے، بالکل جناب تھوڑی جی قیمت دا جانور ہے، اللہ دے رستے اندر قربان کیتا ہے۔ اللہ اکبر، خالق کائنات نے اج کر کے حبیل دی قربانی قبول فرما لیے، حبیل نو اپنا مقرب بندہ بنا لیا ہے۔ قبیل دے دل اندر حسد آ گیا ہے نا، اج کر کے دل حسد دے نال پر گیا ہے، اپنے ویر نو کہندا ہے میں تینوں قتل کر دواں گا۔ حبیل کہندا ہے کیوں قتل کرے گا؟ کہندا ہے اللہ نے تیری قربانی قبول کر لی ہے، میری قربانی قبول کیوں نہیں کی؟ ہونا تے انج چاہیدا سی نا، عبادت کردا قربانی کردا اللہ دا مقرب بندہ بن جاندا، مگر دل اندر حسد آ گئے، شیطان دے پیچھے چل پیا ہے نا۔ اللہ اکبر، کہندا کی میں تینوں قتل کراں گا، ضرور قتل کراں گا۔ اللہ اکبر، موقع لب دریا وقت مل گیا ہے، اپنے جناب ویر نو قتل کر دیتا ہے۔ مختصر بات کرنا چاہنا ہے، کر کے اپنے ویر نو قتل کر کے مار کے کمتیاں تے اٹھا کے ٹردا پھردا رہن دیا ہے۔ اس جناب بندے نو ایتی نہیں پتا میں اپنے ویر نو مار تے لیا ہے، اینو کھا کے سبد کنج کرنا ہے۔ اینج کر کے دو کوے آئے نے، ایک کوے نے دوسرے کوے نو مارے، مارن تو بعد اپنے پنچیاں دی نال زمین اندر ٹویا نکالیا ہے۔ کوے نے جناب اپنے کوے نو دب دیتا ہے، انہیں بھی انج کیتا ہے، دبان تو بعد اپنے ویر نو دب دیتا ہے، دبن تو بعد رون لگ پیا ہے، زارو قطار روئی جاندا ہے، کہندا کیے میں بھی کتنا ظالم تے بدبخت ہاں، میں اپنے ویر نو جناب قتل کر دیتا ہے نا، اپنے ویر دا خون کر دیتا ہے۔ کائنات دے لوگو اج ساڈے پرا ساڈے تو جدا کیوں نے؟ قتل دی وجہ تو جدا نے، ایک ماں دے بدن اندروں پیدا ہون والے نے اج جدا جدا کیوں نے؟ کھانا الگ الگ کیوں ہے؟ اس سے وجہ تو ایک ساڈے دل اندر حسد آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، نہیں سمجھ آئے سیدنا یعقوب علیہ السلام، اللہ دے نبی نے، اللہ دے برگزیدہ پیغمبر نے، اللہ نے بیٹیاں دی جماعت عطا فرمائی ہے، مگر باپ سیدنا یعقوب علیہ السلام اے تے اللہ دیاں ونڈا نے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جنوں چاہے عزت عطا فرمائے، جنوں چاہے اللہ ذلالت دے منہ اندر جناب دھکیل دے۔ اللہ اکبر، سیدنا یعقوب ہر وقت اپنی زبان تو کہندے رہندے نے میرا بیٹا یوسف ہے، میرا بیٹا یوسف تے میرا بیٹا یوسف ہے۔ اے پراما دے دل اندر حسد آ گیا ہے، کہندے کی نے ساڈا باپ تے ہر ٹائم یوسف یوسف کردا رہندا ہے، کما کے اسی لے کے آنے آ، محنت مزدوریاں سی کرنے آ، خون پسینہ ساڈا بقایا جاندا ہے، ساڈا باپ تے ہر ٹائم یوسف یوسف کردا رہندا ہے، پوچھدا ہے یوسف نے پانی پیتا ہے کہ نہیں پیتا، یوسف نے کھانا کھادا ہے کہ نہیں کھادا، یوسف نے کپڑے تبدیل کیتے نے کہ نہیں کیتے، یوسف دا اتنا خیال کر دے، ساڈا خیال کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اکبر، میٹنگ بلائی گئی ہے، سارے بیٹے بیٹھ گئے نے، سارے کہندے نے کی کرنا چاہیے، ایک بول کے کہندے اقتلوا یوسف، یوسف نو قتل کر دواں گے، دوسرا
دوسرا کہندا ہے قتل نہیں کرنا ساڈا پیر ہے، انج کر کے کنویں اندر پھینک دواں گے، سٹ دواں گے، کوئی جماعت ہے کہ لے کے چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ صبح دا دن کوئے اپنے باپ نو کہندے نے بابل اسی یوسف نو اپنے نال لے کے جانا چاہنے ہاں، اسی یوسف نو اپنے نال کھیتاں اندر لے کے جانا چاہنے ہاں۔ سیدنا یعقوب فرماندے نے اوے میری او بیٹیو کتے انج نہ کوئی کہ تسی آ کے کہو ابا تیرے بیٹے نو بیڑیے نے کھا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹیو میرا دل یوسف تو بغیر نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ کائنات دے لوگو اتنا پیار سیدنا یعقوب اپنے بیٹے نال کرتے ہیں، انج کر کے سیدنا یعقوب نے اپنا بیٹا دوسرے بیٹیاں دے حوالے کیتا ہے نال۔ اگر میرے ول ویکھنا ذرا، سیدنا یعقوب نے اپنے ننھے بیٹے دے رخسارا تے جو ہاتھ رکھیا ہے اور فرماتے ہیں یوسف کتے انجی نہ ہوئے کہ تو میرے تو جدا ہو جائے۔ کائنات دے لوگو آسمان تو وعدہ دیا نے اے میرے پیغمبر یعقوب آج اپنے بیٹے نو ویکھ لے جنہ رج کے ویکھنائی، اے تیرا بیٹا حسد دی اندر شکار کو گیا ہے، حاسدینہ نے نو پکڑ لیا ہے۔